وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 28 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے نور الہی کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔
سامعین کرام، سورہ الحدید ہے، آیت نمبر 28۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر یقین کر لو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا اپنی رحمت سے، دوہرا حصہ عطا فرمائے۔ کفل حصے کو کہتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا، تمشون بِہ، جس کے ذریعے تم چلو گے، جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت اہم آیت ہے سامعین اکرام، اور سورہ الحدید کی آخری 2 آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ آیت جو ہے یہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے۔ ہمارا ایمان بھی یعنی یہ صورت جو ہے اگر آپ غور کریں تو غیر مخلص مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اخلاص اختیار کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ مثال کے طور پہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ بھی اسی صورت کی ایک آیت تھی۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام صورت جو ہے ہم پر فٹ آتی ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ صورت، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ جنگ بدر سے لے کے صلح حدیبیہ کے درمیان یہ نازل ہوئی ہے، اور اس وقت منافق یعنی غیر مخلص مسلمانوں کی مقدار یعنی ایک مقدار موجود تھی۔ اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یعنی غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ غزوے کی یعنی وہ کافروں کی اطلاع آئی کہ وہ آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے۔ بہرحال وہ مشورے کے مطابق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے بدر کے لیے، تقریباً 1000 افراد کو لے کے چلے، 1 افراد مسلمان۔ تو اب وہ بیچ میں سے 300 مسلمان واپس ہو گئے، عین میدان جنگ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ کے ساتھ چھوڑ دیا کہ یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہاں 3000 کا لشکر ہے اور ہم 1000 ہیں۔ تو بہرحال 300 لوگ جو ہیں، آپ یہ نوٹ کر لیں کہ حضور عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ پھر یہ ہوا کہ مطلب میں نے آپ کو مقدار بتائی، تعداد، پھر وہ یہ لوگ موجود تھے، ابتدا سے موجود تھے، اور پھر وہ غزوہ اس میں بھی تھے، غزوہ احزاب میں اس میں بھی تھے، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ آ چکا ہے۔ بہرحال دیکھیں، آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا میں آسان کر دیتا ہوں کہ منافق کون ہے۔ دیکھیں، ایک اصطلاح اگر آپ ایک لفظ سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اخلاص۔ جو مخلص ہوتا ہے اور جو منافق جو ہے وہ مخلص نہیں ہوتا۔ ایک تو مخلص مومنین ہے، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، اور ایک جو ہے منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے نفاق کا۔ اور بہرحال اگر آپ آسانی کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو یعنی غیر مخلص شخص جو ہے وہ یعنی اس کے مقابلے میں مخلص، تو غیر مخلص جو ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے یہ منافق ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پر نہیں ہوتا، جو زبان پر ہوتا ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا اور ان کے عمل میں نہیں ہوتا۔ جو زبان پہ ہوتا ہے وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ ان کے عمل میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال مومن تو یہ ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل میں بھی ہے، جو دل سے ہے اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔
غیر مخلص جو ہے اس طرح ہے جیسا کہ آج میں آپ کی آسانی کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ آج ہم نے دیکھیں ایمان کے تقاضے کو نہ تو سمجھا ہے، نہ ایمان کو سمجھا ہے، نہ اس کے تقاضوں کو سمجھا ہے۔ اب اس میں اخلاص کہاں سے آ گیا؟ اخلاص تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اخلاص تو یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اسے قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی مکے میں، تو جن لوگوں کے دلوں نے اس کو قبول کر لیا، یقین کر لیا، تو ظاہری طور پہ بھی وہ ایمان لے آئے۔ تو اخلاص جو ہے وہ شرط ہے ایمان کے لیے۔ اگر غیر مخلص ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، مطلب اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ غیر مخلص لوگ بھی مخلص بن جائیں۔ آپ نے دیکھا اس صورت میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خیر وہ تو اس صورت کی نہیں ہے آیت جو ہے، لیکن شروع سے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں۔ آج کا جو سبق ہے تقریباً خلاصہ ہے اس تمام صورت کا، یا ایھا الذین آمنوا، غیر مخلص مومنوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو صاحب ایمان لوگوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یا ایھا المنافقون، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، دو مطالبے ہیں، تقوی اختیار کر لو اللہ کا، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو۔ دیکھیں اس کی سب سے پہلے تو تقوی کی پہ بات کر لیتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب عام طور پہ ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنا یعنی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ عربی لغت میں تقوی کے معنی بچنے کے ہیں۔ ایک نابینا ہے، آگے اس کے گڑھا ہے، تو بینا شخص اس سے کہتا ہے اتقی اتقی، بچو بچو، بچنا۔ تو بچنے کے یعنی بنیادی طور پہ جو ہے یہ بچنے کے لفظ میں، اب بچنا کس چیز سے ہے؟ تقوی بچنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہے، جو کہ ہمارے دین کے لیے قاتل ہے۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے ہماری روح کے لیے قاتل ہے۔ جو فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، تو وہ یعنی بڑے نقصان میں جانے والے ہیں۔ تو بچنا اللہ کی نافرمانی، اللہ دیکھیں نافرمانی کا مطلب میں آپ کو ذرا بتاؤں، گزشتہ اسباق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو امانت عطا فرمائی ہے زندگی کی یا مال و جان کی، جو بھی اس کے پاس ہے، اس میں وہ اپنا اختیار استعمال نہ کرے، جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اور اختیار کو استعمال کرنے سے بچے۔ یعنی یہ ایک امانت ہے، تو یہ خیانت سے اس کو بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اس کو اختیار تو دیا ہے، لیکن اختیار کو اگر یہ استعمال کرے گا، یعنی زندگی میں اگر یہ اپنی مرضی استعمال کرے گا، تو یہ اپنے مقصود حیات میں ناکام ہو جائے گا۔ ہر وہ شخص جس نے اپنے زندگی میں خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یہ لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، اور اس سے بڑے گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت کی روح سے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو اپنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو وہ شخص، اب بچنا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص بچا، اب کس چیز سے؟ خیانت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی نافرمانی کرنے سے، جو اپنے آپ کو جس نے بچا لیا۔ تو یہ تقوی کا بنیادی معنی جو ہے، ایک تو یہ ہے
یعنی اگر میں اختصار سے کہوں، ایک تو معنی بچنا ہے، اور بچنا سب سے پہلے کس سے ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے کے انجام سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور نافرمانی کے انجام سے ڈرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں، یا جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی آپ خواہشات نفس کے مطابق عمل نہ کریں اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دیکھیں ساری عبادت کا نچوڑ جو ہے وہ بندگی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہمارے تمام دین کا نچوڑ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، یعنی خواہشات نفس کو ترجیح دے دیتا ہے، تو یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ دیکھیں تقوی، اللہ مطالبہ کا اگر تقوی کر رہا ہے تو یہ تو خود ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بات بھی تو آپ ذرا غور کریں نا، کہ اللہ اگر ہم سے تقوی کا طالب ہے تو اس کا فائدہ تو ہمیں پہنچ رہا ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت سے ہم نہیں بچیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بغاوت کا رویہ اختیار کر لیں گے تو اس کا وبال تو ہم پہ ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری جو نافرمانی ہے، جو بغاوت ہے، اس کا اثر اور نتیجہ اور وبال تو خود تم پر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا دنیاوی عیش ہے، فائدہ ہے، اور تم پھر میرے پاس آؤ گے اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ تو تقوی الہی، دیکھیں یہ آیت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ ایک روایتی طرز سے آپ قرآن سمجھنے پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ روایتی کیا ہے؟ بس پڑھے چلے جا رہے ہیں، حافظ صاحب ہیں، یہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ سارے جو ہیں تقریباً دنیا دار لوگ ہیں، یعنی زبانی حفظ آپ نے کر بھی لیا تو آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ اصل تو کتاب ہدایت ہے یہ، ٹھیک ہے، حفظ کرنا جو ہے اس کا ایک اپنا درجہ ہے اور اس کا یعنی درجات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس پر یقین کہ ہاں یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ملاک الحسنات، فاتقوا اللہ ان التقوی ملاک الحسنات، جڑ ہے، یعنی تقوی جو ہے وہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ بہرحال تقوی جو ہے یہ دیکھیں، چونکہ میں اس میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس آیت کو اپنے لیے سمجھیں، یہ بنیادی ضرورت، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رحم کیا ہے کہ ہمیں منافقوں کے نام سے یاد نہیں کر رہا، یا اس وقت کے یا اس وقت کے، کہہ رہے ٹھیک ہے تم ایمان لے آئے ہو، اب تقوی جو اس کے تقاضا ہے، ایمان کا تقوی تقاضا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی۔ جو مخلص مومن ہے وہ متقی ہوگا، جو مخلص نہیں ہے وہ غیر متقی ہوگا۔ یہ ایک بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں، جو مخلص نہیں ہے تو وہ غیر متقی ہوگا، اور جو مخلصین ہیں وہ تو اہل تقوی ہیں۔ باہر تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھیں یہ نافرمانی جو ہے ہر معاملے میں ہمارا یہ ایک قومی کردار بن گیا ہے امت مسلمہ کا، یعنی اللہ کی ہدایات کو ہم نظر انداز کر کے ہر معاملے میں تقریباً اپنی خواہشات کو گھسیڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، پھر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آہستگی سے بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے
اپنی مرضی سے زندگی جی رہا ہے، جیسے کہ ہم، جیسے کہ یہ قوم، جیسے کہ یہ امت مسلمہ، تو یہ تو نفسانی خواہشات ہیں، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے کہ تم اب محتاط رہے۔ کلمہ تم نے پڑھ لیا، کیا مطلب کلمہ پڑھنے کا؟ اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو تم نے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے ایک ڈیل بنا لیتا ہے، اور وہ ڈیل کیا ہے کہ میں اپنے مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ فروخت کرتا ہوں۔ اور یہ وہ آیت قرآنی بھی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں کیا؟ جنت۔ دیکھیں جنت کیا ہے؟ جنت میں ہمارا مقصود ہے جنت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا تقرب، اس کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ الجنت۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اگر آپ یقیناً ہم میں سے کوئی شخص، یعنی اگر عقلی طور پہ دیکھیں تو آخرت میں صرف 2 جگہیں ہیں رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہے، اور ایک ٹولی جو ہے وہ سعیر، دوزخ میں ہوگی۔ تو ہم نے تو دوزخ میں نہیں جانا۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ آخرت میں ہم جب جائیں گے تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ کی بخشش ہم پہ ہوگی۔ تو دیکھیں ہمیں تو بخشش کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن کیا یعنی اللہ کی مغفرت؟ دیکھیں اس میں جو موضوعات ہیں اس آیت میں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا ایک مطالبہ ہے، 2 مطالبے ہیں، تقوی، ایمان بالرسول، اور پھر اس کے 2 نتائج اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دوہرا اجر، دوہرا حصہ، اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عنایت فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسرے اجر کے طور پہ کہ تمہارے لیے یعنی 3 بنیادی طور پہ 3 انعامات ہیں۔ ایک دوہرا حصہ، اللہ کی رحمت کا دوہرا حصہ، 2 چند ڈبل۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نور، پھر دوسرا اجر جو ہے کیا ہے، یعنی جو دوسرا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا میں ایک نور مقرر کر دے گا۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی۔ پھر تیسرا جو ہے وہ بخشش ہے، گناہوں کی بخشش۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں بڑی قابل قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش کون نہیں چاہتا؟ کون سنگ دل ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ مجھے تو بخشش سے کوئی غرض نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بخش دے تو بس پھر کیا کہنے۔ پھر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دیتا ہے، یہ مضمون گزر چکا ہے، اسی صورت میں گزر چکا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافق روز حشر کے دن، یعنی مومن تو ہم نے پڑھا ہے یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور جو ہے ان کے آگے جو ہے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا پھرے گا۔ اب منافق تو اندھیرے میں ہوں گے، یہاں سے تو وہ نور کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی، تو وہاں پہ وہ مومن جو دنیا میں ان کے ساتھی تھے ان سے کہیں گے کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں ہماری طرف ذرا دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ راستہ دیکھیں، فائدہ اٹھائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ اور وہاں دنیا سے، یہ نور تو ہم دنیا سے لائیں،
تو دیکھیں یہ بات بھی ہم اس سے غافل ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنے لیے نور کمانا ہے، اور یہ بات تو قرآن کی روح سے تو بڑی مطلب وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، تقوی اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا۔ بہت آسان ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں کون سے آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تقوی میں اس دن میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے۔ لیکن دنیا میں اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف رہا، آپ میں تقوی نہیں پیدا ہو سکتا، یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آپ غیر متقی ہو کے زندگی گزاریں گے اور گزارنی پڑے گی۔ ہاں، اگر اللہ آپ کی منزل بن گئی، اب جو تقوی کا لباس ہے وہ خود بخود آپ کو، اگر آپ مخلص ہیں تو لباس تقوی جو ہے وہ آپ کو پہننا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو ایک تو وہ تقوی کی میں بات کر رہا تھا، اصل بات تو میں کر رہا ہوں نور کی، کہ دو مطالبے ہیں تقوی، اتقوا اللہ، پھر آمنوا برسولہ، رسول پر یقین کر لو۔ اب رسول پر یقین کا کیا مطلب ہے؟ رسول پر یقین کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو رسول کی دعوت ہے، رسول کو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف یقین کر لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر جو وہ دعوت دے رہے ہیں ان کو، اس دعوت کو قبول کر لیں۔ یعنی دیکھیں، جب آپ ایک آدمی کی بات اس وقت مانتے ہیں جب آپ کے یقین کے مطابق وہ آدمی سچا ہو، اگر نہیں تو پھر آپ شک میں رہتے ہیں۔ تو مخلص شخص جو ہے اس کے اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ رسول پر وہ ایمان لے آئے، آمنو برسولہ، رسول پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان بالرسول جو ہے یہ تقاضا ہے آپ کے اخلاص کا۔ اگر آپ اگر مخلص ہوں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین آ جائے گا، کیونکہ آپ رسول پر ایمان لے آئیں گے نا، مان لیں گے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی ساری ہدایات وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری رہنمائی کر رہا ہے۔ بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام۔ اب وقت ہوا ہے تلاوت کا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نور، نہیں، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصور اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو
بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ اور تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. O you who believe, fear God and believe in His messenger. He will give you a double portion of His mercy and will give you a light by which you walk and will forgive you. God is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔